اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ احباب کے علم میں ہے سورہ یاسین چل رہی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 28 سے لے کر 32 تک 5 آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا جو ظاہری اور باطنی نور ہے، ان کے جو ظاہری اور باطنی مفہوم ہے، وہ اپنی قدرت سے، اپنی شان سے ہمارے قلوب و اذہان کے اوپر اشکار فرمائے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس اس صورت میں اصحاب قریہ ایک بستی ہے، اس کا واقعہ چل رہا ہے کہ ایک بستی میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول بھیجے اور اس بستی کے لوگوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، اور پھر ایک اللہ کا ولی غار سے دوڑتا ہوا اٹھ کے آیا اور اس نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ رسول صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لو، لہٰذا اے میری قوم ان کی تکذیب نہ کرو، ان کے تکریم کرو، ان کا ادب اور احترام کرو۔ اور اس کا پھر جو مکالمہ تھا اپنی قوم کے ساتھ اور ان رسولوں کے ساتھ، وہ ہم نے کل پڑھا کہ اس نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایک خدا کو چھوڑ کے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے اس کی عبادت نہ کروں، یا اس کے علاوہ اتخذ من دونہ آلہۃ، ایک اللہ کو چھوڑ کر میں اور معبودوں کی، بتوں کی پوجا شروع کر دوں کہ بے شک اگر اللہ مجھے پکڑ لے تو یہ بت میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بِضُرِّ اللَّهِ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہیں مجھے بچا سکتے، بے شک اگر میں یہ کام کروں گا جو تم کر رہے تو پھر تو میں بھی کھلی گمراہی میں آ جاؤں گا، پھر تمہارے اور میرے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا۔ اب وہ رسولوں کو یہ کہتا ہے کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، اے اللہ کے پیغمبروں میرے گواہ بن جاؤ، سن لو کہ میں آپ پر کیا ہے جی ایمان لے کے آیا ہوں، میں جھٹلانے والوں میں نہیں ہوں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے بھی اور جن نبیوں کے بھی واقعات ہم نے پڑھے ہیں نا، سب نے اینڈ پہ دعا کیا کی ہے، اختتام پہ دعا یہی کی ہے کہ رب نجنی من القوم الظالمین۔ جب دیکھ لیا نا کہ اب اللہ کا عذاب ان پہ آنے والا ہے تو نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ جی اب مجھے ان ظالموں سے الگ کر دیں، یا ان ظالموں کو ہم سے الگ کر دیں، تاکہ اگر ان پہ عذاب آئے تو ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ میں نے اپنا کام پورا کیا، میں نے پوری تبلیغ کی، اور جو میرے ساتھ شامل ہیں انہوں نے بھی میری پوری مدد کی ہے، لہٰذا ظالموں میں ہمیں نہ فرمانا، ہمیں ان سے الگ کرنا۔ تو اسی طرح اس بندے کو بھی علم ہے کہ یہ نہیں مان رہے، تو اب جب اللہ پہلے کیا ہے رسول بھیجتا ہے، رسول کو اللہ کتاب دے کے نبیوں کو بھیجتا ہے، اور جب اس پہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر اللہ کا اس سے پہلے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی تھی اس قوم کو۔ اس کو پتہ ہے کہ اب یہ جب مجھے بھی مار رہے ہیں، میرے ساتھ بھی یہ اشر کر رہے ہیں، رسولوں کو بھی یہ سنسار کرنے کا اور دردناک تکلیفیں دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو لہٰذا لازمی بات ہے ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ تو اس نے یہ کہا کہ رسولوں کو گواہ بنا کے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ رسول میرے گواہ ہو جائیں، سن لو اے پیغمبروں کہ میں نے کیا ہے جی میں نے تکذیب نہیں کی، میں ایمان لانے والوں میں ہوں۔ اور اس کا اجر، اس کو خوشخبری اللہ نے کیا سنائی کہ جو ہی اس کو اسی وقت وہ اپنی قوم کو سمجھا رہا تھا، انہوں نے اس کو پتھر مارے، جو کہ
ٹانگیں ماری، لاتیں ماری، مکے مارے، کوئی اس کے اوپر چڑھ گیا اور وہ ہم نے کل سارا پڑھا ہے، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ تو ساتھ ہی اللہ نے قرآن میں قیل ادخل الجنہ، آ جاؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، یہ اس کا انعام تھا۔ اور وہ پھر وہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم میرا اجر دیکھے، اللہ نے مجھے کیا اجر دیا، اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کر دی، اللہ نے مجھے کیا کر دیا جی، میری بخشش فرما دی ہے اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا ہے۔ کاش یہ بھی لوگ ہدایت پا کر اسی طرح جنت حاصل کر لیں، بخشش حاصل کر لیں اور عزت و اکرام والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو آج اس سے آگے کی بات ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو آگے جو ہے نا، ان کا جو مکالمہ تھا وہ کل تک مکمل ہو گیا، اس سے آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے جنت میں، آگے اللہ کیا فرما رہا ہے، ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا۔ یہ جو بندہ تھا نا ولی اللہ کا یا وہ جو رسول تھے، ان کی قوم پر اس کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا۔ اب یہ جو لشکر ہے، اس میں مفسرین کرام نے دو طرح کے لشکر، رحمت کا بھی لشکر ہو سکتا ہے فرشتوں کا، اور عذاب کا بھی لشکر ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا میں نے کوئی بھی نہیں اتارا۔ اب اگر رحمت کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یا غضب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جلال کی وہ ہے نا وہ صفت وہ غالب آ چکی تھی، ان کے ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ کے ولی کو بھی انہوں نے اذیت دی، نبیوں کو بھی ٹھکرایا، تو اللہ فرماتا اب رحمت کے فرشتے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اللہ کا غضب اس وقت جلال میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر بات کی جائے عذاب کے فرشتوں کی تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت آشکار ہوتی ہے۔ کیسے قدرت کیسے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان فرشتوں کے لشکروں کا محتاج نہیں ہوں، میں نے خالی کن فیکون کہنا ہے، جو میں نے کرنا ہے وہ ہو جانا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے، تو مفسرین کرام نے لکھا، کس نے لکھا ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئے، یعنی اس کے بعد رحمت رک گئی، اور کچھ نے لکھا ہے کہ اللہ یہی فرماتا ہے کہ میں کوئی ان لشکروں کا بھی محتاج نہیں ہوں، میں نے ان کو خود ہی بغیر اپنا لشکر بھیجے، بغیر فرشتوں کے لشکر بھیجے، میں نے ان کو عذاب کے اندر جکڑ لیا۔ کیسے جکڑ لیا؟ ابھی روایات میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اب جتنی ہم نے سورہ مومنون اور نون میں ہم نے پڑھا نا، وہاں پہ جس قوم لوط کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم نوح علیہ السلام کو، قوم شعیب، جتنا ہم نے وہ سارا پڑھا، سب کا عذاب کیا ہے؟ کوئی زلزلہ آ گیا جی، چیخ آ گئی ہے، چنگاڑ آ گئی ہے، ان کو دردناک جو ان کو طوفان بھیج دیا گیا، سیلاب آ گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ۔ ہم نے پڑھا نا نوح علیہ السلام کا کہ کتنے دن جو ہے وہ 15 دن غالباً کیا، پتہ نہیں کہ نیچے سے بھی زمین پانی ابل رہی ہے اور اوپر آسمان سے بھی لگاتار بارش ہوتی جا رہی ہے، درمیان میں وہ کیا ہے، اس سیلاب کے اندر بہے جا رہے ہیں، تباہ ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ جو کشتی بنائی تھی سفینہ، اس کے اندر جن کو اللہ نے پناہ دی بس وہی بچے، اور انہوں نے اختتام پہ دعا کی کہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ہے اللہ جی ہمیں آسانی سے اپنی منزل مقصود تک بحفاظت جو ہے وہ پہنچا دینا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے جبرائیل علیہ روایات میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے وہی جو شہر انطاکیہ پڑھ رہے ہیں کہ شام کا ایک شہر انطاکیہ، اس بستی کی بات، تو اس کے آ کے شہر کے دروازے پہ شروع میں کھڑے ہو کے انہوں نے ایک آواز نکالی، اور وہ اس طرح کی دردناک آواز تھی کہ اس چیخ اور چنگاڑ سے وہ سارے کے سارے ان کے کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے۔ ہم نے پڑھا نا پیچھے بھی قرآن میں 30واں پارہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چنگاڑ آئے گی، وہ چیخ آئے گی، وہ آواز آئے گی قیامت کے دن، سور پھونکا جائے گا، یوم یفر المرء من ابیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، نہ ماں کو باپ کی، نہ باپ کو بیٹے کی، نہ کسی کو کسی کی، بھائی کو بہن کی، کسی کی پرواہ نہیں اس وقت۔ تو یہ بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چیخ، اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، میں نے اتارنا ہی نہیں تھا لشکر، نہ رحمت کا، نہ جو ہے نا عذاب والا، کوئی بھی میں نے اتارنا ہی نہیں تھا۔ یہ ابھی یہ سخت الفاظ اللہ کے، یہ یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبار کی جو صفت ہے، جلالت کی، وہ غالب ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو پس ایک ہی چیخ تھی، ان کانت کچھ بھی نہیں تھا، الا مگر، صیحۃ ایک چیخ تھی، واحدہ ایک چیخ۔ اللہ فرماتا ہے یعنی بات یہ وہ ہے نا، وہ ایک جس طرح کہ اللہ ان کا غرور و تکبر کتنا تھا، نبیوں کو یہ بولنے پہ آئے تو نبیوں کو کہہ رہے ہیں جی کہ تم ہمیں اس تکلیف سے باز آ جاؤ،
لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اس سے باز آ جاؤ، نہیں تو ہم کیا کریں گے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تمہیں رجم کریں گے، تمہیں پتھروں سے مار دیں گے، سنسار کر دیں گے، یا تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ تو یہاں پہ اگر اس کو پیرالل رکھا جائے، متوازی رکھ کے دیکھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان اس طرح بیان کر دے، تم لگے تھے میرے رسولوں کو دھمکیاں دینے، نہ تو مجھے کوئی فرشتے چاہیے تھے، نہ کوئی لشکر چاہیے تھا، میں نے تو ابھی ایک چیخ سے ہی تمہارا کام تمام کر دیا۔ اتنی ایک چیخ کی تم مارو، ایک چیخ کی تم مار تھے اور لگے تھے تم اتنا غرور اور تکبر۔ یہ مقصد اس کا یہ کہ میں نے کوئی لشکر نہیں بھیجے، کوئی لمبا چوڑا فرشتے، کچھ بھی نہیں، خالی ایک فرشتے کی چیخ سے ہی تمہارا کام تمام کر دیے۔ یار قوم عاد اور لوط، ان کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمایا اٹھایا، اٹھا کے پھینکا ان کو۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی جو قوم، ان کو بھی چیخ سے ان کے کیا ہے جی، میں کئی دفعہ آپ کو سائنس کا بتا چکا ہوں، آپ 20 ہرٹ سے آپ نیچے نہیں سن سکتے، 20 کلو ہرٹ سے آپ اوپر نہیں سن سکتے، تو اللہ نے اس فرشتے کو فریکوینسی 20 کلو ہرٹ سے زیادہ کی ہوگی، کیوں نہیں سن سکتے؟ اگر اس سے اونچی آواز ہو تو ہمارے کان پھٹ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو، اللہ کے لیے کیا کن فیکون کہہ رہے بھائی، ہو گئے جواز دے دیجیے، ان اللہ فرماتا ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے، ان کے کان پھٹ گئے، اور وہ اسی چیخ اور چنگاڑ کے اندر ہی، اور کوئی بھی نہ بچا جو ان کو خالی پانی بھی پلا سکے، کوئی بھی، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اس بیچارے کو تو انہوں نے ویسے ہی شہید کر دیا تھا جو ایک اللہ کا ولی تھا، پیچھے بچنا کیا تھا، وہ تو سارے تھے ہی پھر تباہی اور بربادی والے، فنا ہونے والے۔ تو اللہ فرماتا میں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں، میں ان کا غرور اور تکبر میرے سامنے، اللہ فرماتا ہے نا، ہم نے اوپر آگے بھی پڑھا ہے کہ اگر تم پوری دنیا بھی ایک طرف جمع ہو جاؤ، تو میں نے اگر کسی کو عذاب دینا ہے تو تم روک نہیں سکتے، اور میں نے کسی کو بخشنا ہے تو تم پھر بھی اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ رحمت میری اپنی ہے، یدل بہ کثیرا ویہدی، جس سے میں چاہوں ہدایت دوں، جس سے نہ چاہوں نہ دوں، وتعز من تشاء وتذل، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہے عزت نہ دوں۔ اچھا یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، عزت اور ذلت اور رزق، اور یہ سورہ ملک کی ہم نے آخری آیت کیا پڑھی تھی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، میں خالی تمہارا پانی زمین سے اگر نیچے لے جاؤں تو کوئی ایسی تمہاری طاقت نہیں ہے، دنیا پوری بھی مل جائے تو اس پانی کو تم اوپر لا نہیں سکتے، باقی تو یہ باتیں ہی بہت زیادہ ہیں۔ یہ اللہ اپنی قدرت ظاہر آج کے ان الفاظ کے اندر۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے ایک ان کو چیخ سے جو ہے نا، وہ بس ایک ہی چیخ تھی، اور اس سے کیا ہوا، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے، وہ مر گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس سے ٹھٹھا ہی کرتے تھے، مذاق ہی کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر افسوس ہے کہ ان کے، میں نے رسول ایک نہیں 3 رسول، ڈاکٹر صاحب 3 رسول فرماتا، پہلے میں نے 2 رسول بھیجے، اوپر پڑھا الیہم اثنین نے 2 رسول بھیجے، ان نے ان نافرمانی کی، ان کی تکذیب کی۔ اللہ فرماتا پھر میں نے ایک اور بھیجا مدد کے لیے، اور ان نافرمانوں نے اس کی بھی تکذیب کی، اور پھر اللہ کا ولی بھی اٹھ کے آیا، ان کے اپنی قوم میں سے تھا۔ اور فار ایگزامپل مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو میں آپ سب کے لیے کامن ہوں، لیکن اگر میں درس دے کے اٹھ جاتا ہوں تو پیچھے 2 بندے آپ آپس میں، بھئی یار اس نے یہ آیت پڑھی ہے، تو آپس میں بھی یعنی وہ ان کا اپنی قوم کا بندہ تھا، ان کو جانتا تھا، نہیں یار سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، اس کو بھی انہوں نے کیا کیا، تکذیب کی۔ تو پھر اللہ یہی فرماتا کہ کاش، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس، افسوس ہے ان بندوں پر، ما یاتی من رسول، اگر ان کے پاس کوئی رسول بھی آیا نا، انہوں نے ایک ہی کام کیا، کیا کام کیا، کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے ہمارے رسولوں کا مذاق ہی اڑایا، بجائے اس کے کہ یہ کام کرتے، ان کا ادب احترام کرتے، ان کی جو صراط مستقیم پہ لانے کی ان کی جو باتیں تھیں، جو ان کے احکامات تھے، شریعت تھی، اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے، اور وہ ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں تھے، کوئی اجرت بھی نہیں طلب کرے، خالی یہ چاہتے تھے کہ یہ بخشے جائیں۔ اللہ اکبر۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک فرما دی؟ کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ الم یروا کم اہلکنا، مطلب ان کو بتایا نہیں کہ وہی پھر پرانی قومیں ساری، نوح علیہ السلام، عاد علیہ السلام، کہ ساری قومیں ہم ہلاک کر چکے ہیں، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا بھئی ہمارا بھی یہی انجام ہوگا؟ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، یہ ہم اصحاب قریہ پڑھ رہے ہیں نا، قریہ ایک کو کہتے ہیں، اور قرون قریہ کی جمع ہے کہ ایک سے زیادہ جو بستیاں، ایک سے زیادہ قومیں، تو ایک سے زیادہ دور کے اندر ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا، تو انہوں نے اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ ان انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں، یعنی جو آگے چلا گیا اس نے اب پیچھے نہیں آنا، بلکہ ہم نے ہی
آگے جانا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے بلکہ تم ہی ادھر جاؤ گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، آخری آیت، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور ہی لائے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کیا وہ جو آگے چلے گئے نا میرے عذاب سے، انہوں نے ادھر واپس کوئی نہیں آنا۔ ہاں اب یہ ہے کہ ادھر سے ہی آپ لوگوں نے ہی میری طرف لوٹ کے آنا ہے اور مجھے آ کے جواب دے ہونا۔ تو اس مکالمے کو میں پھر وہی بات، یہ جو سارا اصحاب کریہ کا واقعہ چل رہا ہے، جو اگر اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، ہم اپنے اوپر لاگو کریں، اور ہم بھی یہی دیکھیں کہ اس آیت کے بھی یہ جو ہے الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، ہم سے پہلے نہیں اللہ نے، تو اللہ فرماتا کیا نہیں دیکھا؟ تو ہم نے نہیں دیکھا نوح علیہ السلام، سارا ہم پڑھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نافرمانی کی طرف جاتے ہیں؟ کیوں اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں؟ کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی کرونا، کبھی بیماریاں، کبھی ہماری ذاتی بات، ہمارے وہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ہر چیز میں آزماتا ہوں، ٹھیک ہے جی، بیٹوں میں، مال میں، نفس میں، ہر چیز میں۔ تو کئی دفعہ آزمائش ہوتی ہے اور کئی دفعہ وہ ہمارے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس طرح، جس طرح وہ اللہ کا ولی ہمیں باتیں بتا رہا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، ہمارے دل میں یہ ڈر ہو کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ہم بھی ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار